السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ کے خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں پیس پلیٹ فارم کی طرف سے۔ ہم پہلے راؤ ریاض احمد صاحب سے انٹرویو کر چکے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، وہ بعض پہلوؤں سے بڑی تشنہ تھی تو سوچا ان سے کھل کر بات کی جائے، اس لیے پھر انہیں ہم نے تکلیف دی۔ تو راؤ ریاض احمد اور میں جمشید اقبال یہاں حاضر ہیں۔ راؤ صاحب سے بات کرتے ہیں ادب کے بارے میں، شاعری کے بارے میں اور ان کی کتابوں کے بارے میں۔ کیسے ہیں آپ راؤ ریاض صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کا شکریہ، آپ نے جو ہے وقت نکالا۔ آپ سے جو پہلے باتیں ہوئی ہیں ان میں ادب اور شاعری کے بارے میں آپ سے گزارش ہے آپ کھل کے اپنا نظریہ بیان کریں کہ ادب آپ کے نزدیک کیا ہے، شاعری آپ کے نزدیک کیا ہے، بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ جناب جمشید صاحب، شاعری کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، جبکہ شاعری کے بارے میں خود اللہ پاک نے فرما دیا ہے۔ تو آپ قرآن میں دیکھیں کہ باقی بھی سارے شعبے موجود ہیں، لیکن شاعروں کے بارے میں اللہ پاک نے پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ شورا سورت آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے خود شاعروں کے بارے میں خود فرما دیا، تو اب ہمارے کہنے کی تو کوئی گنجائش نہیں کہ ہم شاعری کے بارے میں کہیں کہ شاعری کیسی ہونی چاہیے اور ایسی ہونی چاہیے۔ تو اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ شاعری ہونی چاہیے تو کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے شاعروں کو فرمایا کہ یہ رہے شاعر تو یہ گمان کی وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور آگے فرمایا ہے ایک جگہ پر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ تو صرف شاعری کرنا ہی سب کچھ نہیں ہے، اصل مقصد شاعری نہیں ہے کہ شاعری کر لی، بلکہ ساتھ ایمان اور عمل کی شرط بھی اللہ پاک نے لگائی ہے کہ شاعر بھی ہو اور ایمان والا بھی ہو اور عمل کرنے والا بھی ہو، اس کی زندگی بھی مکمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کے مطابق ہو، تب یہ شاعر کامیاب ہے۔ اگر ایک شاعر، دیکھیں شاعری تو ہو رہی ہے، مقصد شاعری بھی کر رہے ہیں لوگ، اچھی شاعری جس سے لوگوں کی اصلاح ہو، اور دوسری شاعری بھی ہو رہی ہے، بھئی اپنے اپنے نظریات کو پیش کیا جا رہا ہے، چونکا دینے والی شاعری، منفرد۔ اچھا، لیکن جو مقصد شاعری بھی کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ان کا بھی مقصد پورا نہیں ہوا کہ شعر کہہ دیا اور بہت اچھا شعر کہا، خوبصورت شعر ہے، لیکن کیا اس شعر پر عمل بھی ہے؟ چونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ ایک مبلغ نے بیان کیا، بہت اچھا بیان کیا، لوگ اس بیان سے بہت متاثر ہوئے، لیکن اللہ پاک سے پوچھا جائے گا جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو کہنا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو ہر مبلغ کو، ہر شاعر کو جو شعر کہیں ہم اس شعر پر ہم عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اچھا شعر کہہ دیا، مثال کے طور پہ کوئی شعر ہے آپ کے ذہن میں کہ ان کے ہونٹوں پہ ہنسی پاؤں میں چھالے ہوں گے، جن کے ہونٹوں پہ ہنسی پاؤں میں چھالے ہوں گے، ہاں وہی لوگ تجھے ڈھونڈنے والے ہوں گے۔ اب یہ شعر کہہ دیا شاعر نے، لیکن کیا اس نے کبھی اس راستے پہ چل کر بھی دیکھا کہ جس راستے میں اللہ کو پانے کے لیے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں؟ تو شعر کہنا بھی کمال ہے، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ شاعر اس شعر پر عمل کر کے دکھا دے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ آپ نے غزل نظم دونوں میں طبع آزمائی کی ہے، آپ یہ بتائیے آپ غزل کو اچھا سمجھتے ہیں یا نظم کو؟ اصناف دونوں ماشاءاللہ بڑی، مطلب غزل تو بڑی وسیع شاعری، وسیع اس کے اندر پیرائے کے اندر مضمون لکھے جا سکتے ہیں۔ نظم کے اندر ایک ہی مضمون کو مستقل یعنی آخر تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن مجھے نظم زیادہ پسند ہے غزل کے مقابلے میں۔ غزل میں سماجی، معاشرتی اور سارے کے سارے پہلو اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور لیکن نظم کے اندر ہم ہر پہلو کو لایا جا سکتا ہے نظم کے اندر، اور پوری بات کی جا سکتی ہے نظم میں، تو مجھے نظم زیادہ پسند ہے۔ میری نظمیں میں نے اللہ پاک کا شکر ہے بہت لکھی ہیں، لیکن نظم ہے میری معصوم سچ، حقیقی فون نمبر اور باغباں سو گئے، یہ ساری نظمیں اللہ پاک کی توفیق سے میں نے لکھی ہیں۔ کبھی موقع ملا تو پھر انشاءاللہ کبھی آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آپ نے جو کتابیں چھپوائی ہیں
یہ جو ہے اس میں ظاہر ہے کافی جہد کرنی پڑی، قربانی ہے اس میں آپ کی شامل ہے. تو پھر جب آپ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا ہے تو کتابیں چھپوانے کی کیا ضرورت پیش آئی پھر؟ جناب جمشید صاحب، وہ کتابیں ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، لیکن کتابیں چھپانی تو یہ ہے کہ دوسرے بھی اس سے استفادہ حاصل کریں. جو میرا نظریہ ہے، میری فکر ہے، جو یہ دوسروں تک کیسے پہنچے، لامل وہ لکھوں گا تو دوسرے تک پہنچے گی بات. تو اسی لیے کتابیں چھپائی تاکہ کلام محفوظ ہو جائے اور دوسرے بھی اس سے استفادہ حاصل کر لیں. باقی مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہی ہے. اللہ پاک راضی ہوں گے، شاعری کرنے سے بھی راضی ہو جائیں گے، اور شاعری نہیں ہو سکے گی تب بھی اللہ پاک راضی ہو جائیں گے. تو آپ بتا رہے تھے کہ ابھی کافی میٹر آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. ہاں کیا ارادے ہیں؟ جی ابھی الحمدللہ تقریباً 3 کتابیں میری اور آ سکتی ہیں. نظم اور غزلوں کی کتابیں 3 کتابیں مزید آ سکتی ہیں. ایک تو میں نے نام رکھا ہے تکبیر سحر کے نام سے کتاب کمپوز ہو چکی ہے. باقی 2 کا بھی میرے پاس مطلب مسودے میرے پاس ہیں 2 کتابوں کے بھی. لیکن اصل میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ کتابیں اب چھپا لی میں نے. 4 کتابیں میری آ چکی ہیں. لیکن اب ان کتابوں کی آپ کو پتہ ہی ہے کتابیں پیسوں سے چھپائی جاتی ہیں. اب اس کی اصل رقم بھی واپس نہ آئے اس کی تو پھر بڑی مشکل پیش آتی ہے انسان کو. اب کتابیں چھپ جائیں اور پھر اس کا مطلب وہ کم از کم اس کے پیسے واپس مل جائیں کم از کم. تو اب وہ کتاب چھپانا بڑا مشکل ہے اور بہت مشکل محسوس ہو رہا ہے. قرآن مجید بھی انسانوں کو سکھا رہا ہے نا کہ شاعری ایسے ہوتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو اللہ پاک نے خود فرما دیا. دیکھو نا، یہ قرآن جو ہے نا، قرآن اللہ پاک نے جو اتارا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، تو قرآن میں دیکھیے حسن ہے قرآن کے اندر نا، اور پورا اس کو مزہ آتا ہے جب ہم اس کو سنتے ہیں. ہاں، بڑا انسان کو بڑا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ بڑے لطیف پیرائے میں، بڑے لفظوں میں ردم. اس لیے شاعری کے اندر بھی لفظوں کا چناؤ اور لفظوں کو چناؤ اور حسن ہونا چاہیے شاعری کے اندر نا، اور لطیف احساسات، لطیف جذبات، لطیف پیرائے کے اندر شاعری ہونی چاہیے. شاعری یہ نہیں کہ ایک نصیحت کا ایک شعر کہہ دیا اور وہ شعر بن گیا، نہیں، بلکہ اس کے اندر خوبصورت پیرائے کے اندر شاعری ہونی چاہیے. اچھے لفظوں کا چناؤ، بندش الفاظ ہونے چاہیے، اس میں خوبصورتی ہونی چاہیے شاعری کے اندر. یہ ضروری ہے. یعنی آپ نظمیں دیکھیں گے اس کے اندر آپ کو محسوس ہوگا کہ کوشش کی ہے ہم نے اپنے سے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاعری بامقصد بھی ہو اور خوبصورتی کے ساتھ بھی ہو. حسن خیال کو حسن الفاظ میں سمو دینے کا نام شاعری ہے. آپ کچھ سنائیے. میں چاہتا ہوں کہ کوئی غزل، نظم جو آپ کے ذہن میں ہو، تاکہ آپ کا نظریہ اور جو ہے واضح ہو کر سامنے آئے. کیا سنانا چاہیں گے؟ بس یہ ایک پہلے غزل سنا دیتا ہوں میں. ایک دیکھیے کہ مال و دولت کی شجر کاری کریں، مال و دولت کی شجر کاری کریں، اور سب کی خواہش ہے کہ سرداری کریں. حب مال اور حب جہ کا جذبہ جو ہے نا، یہ 2 جذبے ہیں جو انسان کے اندر پرورش پاتے ہیں. حب مال اور حب جہ ہر دیندار، ہر آدمی کے اندر پرورش پاتے ہیں. تو مال و دولت کی شجر کاری کریں ہے یہ خواہش، ہم سب کی خواہش ہے کہ سرداری کریں، اور نفس کے گھوڑے ہوئے ہیں بے لگام. ان پہ اب خوف خدا طاری کریں، اور یوں تو کرتے ہیں بہت تنقید آپ. یوں تو کرتے ہیں بہت تنقید آپ. خود پہ بھی احکام رب جاری کریں. واہ. اور یوں تو کرتے ہیں بہت تبلیغ آپ. ہاں، یوں تبلیغ بھی کہہ سکتے ہیں. خود پہ بھی احکام رب جاری کریں، اور عہد رفتہ میں کیا تھا عہد جو. پھر کہیے. عہد رفتہ میں کیا تھا عہد جو، کچھ تو ہم اس کی وفاداری کریں. ہاں، واہ. اور ظاہر و باطن کریں آراستہ. ظاہر و باطن کریں آراستہ. یوں مکمل فرما برداری کریں. واہ واہ.
اور ہے سفر درپیش کافی دور کا، ہے سفر درپیش کافی دور کا، کافی دور کا، بوجھ اپنا کس لیے بھاری کریں، واہ بوجھ اپنا کس لیے بھاری کریں، ہے سفر درپیش کافی دور کا، بوجھ اپنا کس لیے بھاری کریں، اور ہر گھڑی ہیں صرف جینے کے جتن، ہر گھڑی ہیں صرف جینے کے جتن، جینے کے جتن، آئیے مرنے کی تیاری کریں، آئیے مرنے کی تیاری کریں، واہ واہ، ہر گھڑی ہیں صرف جینے کے جتن، آئیے مرنے کی تیاری کریں، واہ واہ، یہ تو میری غزل ہے ماشاء اللہ، بہت اپنی بہت زبردست آپ تو اور خیالات ایک لا رہے ہیں۔ نظم ہے، اس کا نام ہے حقیقی فون نمبر، حقیقی فون نمبر، فون نمبر، سنائیے، وہ یہ نظم ہے؟ نہیں، یہ نظم ہے کل کی بات جب بیٹے کی شادی کر کے آئے تھے، بہت مسرور لگتے تھے، ارے کل رات شادی لان میں ہم سب اکٹھے تھے ولیمے پر، چہکتے ہی رہے ہر پل، سویرے 9 بجے دفتر کی جانب جا رہے تھے، اپنی بائک پر بہت جلدی میں لگتے تھے، انہیں بازار میں دیکھا تھا میں نے بھی، تھے مصروف خریداری، اور قسم سے آج ہی دوپہر کا کھانا اکٹھے ہم نے کھایا تھا، مجھے کہتے رہے جی بھر کے کھاؤ نا، اور میں نے کیا کہا، چلیں یاد نہیں آ رہی تو پھر کسی اور موقع پہ، نہیں یہ میں ابھی بتا دیتا ہوں، ارے وہ سہ پہر کی چائے کے دوران ملکی سالمیت اور سیاست پر دکھی دل سے مجھ سے بحث کرتے تھے، کفے افسوس ملتے تھے، اور نماز عصر تو ہم نے اکٹھے ہی پڑھی تھی جامع مسجد میں، وہ میرے ساتھ ٹھہرے تھے، اور ابھی کچھ دیر پہلے فون پر مجھ سے بہت ہنس کے باتیں کی، مسرت ان کے لہجے سے ٹپکتی تھی، ابھی مغرب سے پہلے واک سے آئے تھے واپس، ٹھیک تھے بالکل، اور ابھی کپڑے بدل کے واک سے آئے تھے واپس، ٹھیک تھے بالکل، اور ابھی کپڑے بدل کے صوفہ سیٹ پہ آ کے بیٹھے اور موبائل پر کوئی نمبر کیا ڈائل، مگر وہ رانگ نمبر تھا، انہوں نے پھر کوئی نمبر ملایا، وہ بھی شاید رانگ نمبر تھا، مسلسل وہ ملاتے ہی رہے نمبر سبھی اپنے پیاروں کے، تعجب اور حیرت سے وہ اپنے آپ سے بولے، یوں لگتا ہے کہ جیسے رانگ نمبر ہو گئے سارے، نہ ابو سے نہ امی سے نہ بھیا سے نہ بہنوں سے کسی سے رابطہ بھی ہو نہیں پایا، یہ سارے ہی بھلا کیا رانگ نمبر ہیں، وہ کوشش کر رہے تھے بیٹھنے کی، ناگہاں وہ ایک جانب کو لڑک کر رہ گئے تھے، موبائل ہاتھ سے نیچے گرا تھا، حقیقی فون نمبر مل گیا تھا، واہ واہ، کیا حقیقی فون نمبر ہے، واہ، اسے کہتے ہیں بامقصد شاعری، بس یہ ہمارے معاشرے کے پہلو ہیں سارے کے سارے، باقی ان کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اچھا راؤ ریاض صاحب، آپ یہ بتائیے، آپ نے اس طرح شاعری کرنا جو ہے کیسے سیکھ لیا؟ آپ کس سے متاثر ہوئے ہیں؟ نہیں، اس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلوب تو خدا دادی ہے، اللہ پاک کی طرف سے ہی ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ اس طرح کی نظمیں سادہ الفاظ میں مطلب کہیں اور، مطلب یہ اللہ پاک کی طرف سے ہی ہے، باقی تو آپ یہ میرا اپنا ہی اسلوب ہے اللہ پاک کی طرف سے، جی جی، باقی شاعری کے اندر متاثر تو سب کی شاعری سب اچھے ہیں ماشاءاللہ، تو باقی یہ میرا اپنا ہی اسلوب ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی شاعری کوئی اور بھی ارد گرد میں کوئی اور بھی کر رہا ہے؟ تو ماشاءاللہ سبھی اچھی شاعری کر رہے ہیں، نہیں اس طرح کی اس جیسے طرح آپ کی کر رہے شاعری میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، مطلب سیدھی سادی بات ہے میری تو نا، سیدھی سادی باتیں ہیں ساری کی ساری، تو جیسے معصوم سچ میں نے کہا، میرے ابو مجھے اکثر نصیحت کرتے رہتے ہیں، میرے بیٹے ہمیشہ سچ ہی بولو، تم کبھی بھی جھوٹ مت بولو، اگر ہم جھوٹ بولیں تو خدا ناراض ہوتا ہے، میں دل میں فیصلہ کرتا ہوں یہ سن کر ہمیشہ سچ ہی بولوں گا، مگر جب کوئی صاحب آ کے دروازہ بجاتا ہے، میرے ابو مجھے کہتے ہیں بیٹا جا کے دیکھو کون دروازے پہ آیا ہے، میرا پوچھے اگر کوئی تو کہہ دینا میرے ابو ابھی گھر پر نہیں، تعجب اور حیرانی سے میں تکتا ہوں یہ سن کر، مجھے کچھ بھی سمجھ آتا نہیں ہے، میں چھوٹا سا تو بچہ ہوں، میں لفظوں اور لہجوں کی حقیقت سے ابھی واقف نہیں ہوں،
میں کہنے اور کرنے کے تضاد و فرق کو بھی جانتا بالکل نہیں ہوں. میں دروازے پہ جا کے ملنے والوں سے بڑے معصوم لہجے میں یہ کہتا ہوں میرے ابو یہ کہتے ہیں کہ میں گھر پر نہیں ہوں. تو میں کیا کہوں گا، آپ خود ہی بتائیے. اگر کوئی اور شاعری اس طرح کی نظر آئے تو آپ مجھے بتائیے گا انشاءاللہ. ہاں، میری نظروں میں نہیں گزری، مگر آپ سے میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ موجودہ ارد گرد کے حضرات شعراء شاعری سے کس سے متاثر ہیں؟ میں ایک شاعر تھے حنیف راحل صاحب، جی جی، انہوں نے شاعری چھوڑ دی. میں ان سے بہت متاثر تھا کہ یہ شاعری کریں، اور وہ شاعری اسی انداز کی کرنا چاہتے تھے. متاثر تھا نہیں، متاثر ہوں. لیکن انہوں نے شاعری کو خیر بات کہہ دیا. تو اگر وہ شاعری کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھی شاعری کر سکتے ہیں، بہت اچھی شاعری کر سکتے ہیں. اچھا، حنیف راحل صاحب کا کوئی شعر تو سنائیے پھر. حنیف راحل صاحب کے شعر آزمائش کا وقت ہے راحل، ہے یاد ہے؟ نہیں، مجھے ایک شعر ان کا وہ یاد ہے کہ میں نے کہا کہ مجھ کو سہارا تو دیجیے، اس نے کہا کہ چاہنے والے کہاں گئے. واہ. اچھا، میرے ذہن میں ہے آزمائش کا وقت ہے راحل، دوستوں کو پکار کر دیکھیں. آزمائش کا وقت ہے راحل، دوستوں کو پکار کر دیکھیں. آپ نے جو شعر سنا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. تو آپ حنیف صاحب کو کیوں نہیں جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، انہیں ترغیب دیں کہ وہ بھی اچھی شاعری کریں، بامقصد شاعری کریں؟ اصل میں شاعری کی ترغیب ضروری نہیں ہے. اصل میں یہ ترغیب تو ایمان و عمل کی ہے کہ ایمان و عمل پہ آئیں. تو شاعری کریں یا نہ کریں اس کا کوئی وہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. لیکن اصل تو ایمان و عمل کی اللہ پاک نے شرط لگائی ہے ہر ایک کے ساتھ. تاجر ہے تو میں ایماندار تاجر صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، شرط ایمان کی لگائی ہے. تو شاعر کے ساتھ بھی اللہ پاک نے کہ وہ ایمان اور عمل والے ہوں شاعر. تو الحمدللہ وہ ایمان اور عمل کی محنت کر رہے ہیں اور ایمان اور عمل والے ہیں. شاعری بھی کریں گے تو دوسروں کو استفادہ ہوگا، اچھی بات ہے، اچھے شعر کہیں گے. بہت شکریہ ریاض صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہے اور آپ نے کھل کر اپنے موقف کی وضاحت کی ہے. تو میری دعا ہے آپ لکھتے رہیں اور جو ہے وہ محفلوں کو گرماتے رہیں. اور کوئی بات آپ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، بس بڑی مہربانی. میں تو یہ بھی سب کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، بس یہ آپ نے کہا تو پھر میں نے انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دے دیا. ٹھیک ہے، بہت مہربانی. بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. پیس پلیٹ فارم کی طرف سے ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ، اور آپ کا یہ انٹرویو، یہ ملاقات انشاءاللہ ہمیشہ یادگار رہے گی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.